جو واقعہ دردناک واقعہ جو علی گڑھ میں ہوا، جس طرح سے طلباء پہ لاٹھی چارج کیا گیا اور معصوم بچوں کو زخمی کیا گیا، یہ بہت دردناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ حیرت انگیز، مجھے حیرت میں نہیں ڈالا اس نے، کیونکہ میں اس بات کا تصور کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے جو 70 سال پہلے RSS نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک اس دستگاہ کو ختم نہیں کریں گے، ہندوستان میں مسلمانوں پہ قابض نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس دستگاہ کا نعرہ یہ ہے کہ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پہ برسے گا۔ یہ خوف ان کو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ابر پھر اٹھ جائے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ معصوم بچے، مجھے صرف خوف اس بات کا ہے کہ یہ معصوم بچے اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، کہیں جذبات میں آ کے ایسا نہ کریں کہ ان کا وہ فارمولا کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جلد بازی نہ کرو، بلکہ اپنے سینئر سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے بات کر کے طے کرو۔ مشکل تو یہ ہے کہ میں بہت دنوں سے اپنے طلباء سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، کہ خدا کرے کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے علی گڑھ یونین جس کا کام تھا کہ قیادت پیدا کرے، میری ایک بڑی خواہش تھی اور میری آرزو تھی اور میری تمنا بھی تھی اور میرا یقین بھی تھا کہ علی گڑھ کوئی کنہیا پیدا کرے گا، علی گڑھ کوئی شہلا راشد پیدا کرے گی، علی گڑھ کوئی عمر فاروق پیدا کرے گا، لیکن وہاں یہ نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہاں لیڈر پیدا ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی پارٹی کا غلام بن کے اور اس کی قیادت اور اس کی چمچہ گیری اور اس کی غلامی کرے۔ یہی وجہ ہے، یہی خوف مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں ان نوجوان بچوں کو اپنے دربار میں بلا کر اپنا غلام بنا کر کہیں ایسا نہ کریں کہ علی گڑھ کو ایک اس کنارے کھڑا کر دیں کہ ہندو مسلم بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ علی گڑھ برادری پورے دنیا کی عالمی برادری، جو جہاں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس درسگاہ کو بچا لے، اس تحریک کو بچا لے۔ سر سید کی یہ تحریک کا یہ بت خانہ ہے، یہ سر سید کی تحریک کی وہ درسگاہ ہے جہاں سے سب کو سوچنا پڑے گا۔ جو لوگ بھی ہندوستان سے باہر ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں، جو المنائی ہیں، وہ اپنے اپنے ملک میں جہاں بھی بسر کر رہے ہیں، وہ ان حکومتوں کو بتا دیں کہ یہ ملک خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ بتا دیں کہ اس ملک میں جو the very idea of India خطرے میں ہے، یہاں جمہوریت نہیں ہے، ایک دیش نما تحریک شروع ہوئی ہے جس سے پورا یورپ اور مڈل ایسٹ کا اثر انداز ہے۔ اس سے بڑی تحریک ہندوستان میں ان لوگوں کی شروع ہو گئی ہے۔ وہ بتائیں اپنی حکومتوں کو، جو سینئر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کی قیادت کریں، بچوں کو بغیر اکیلا نہ چھوڑیں، قیادت ان کے ہاتھ میں اکیلی مت دیں، کیونکہ وہ ابھی سمجھے نہیں ہیں۔ تیسری بات، جو اساتذہ ہیں ان کو چاہیے کہ ساری یونیورسٹیز کے ٹیچروں کو جا کے یہ پیغام دے دیں کہ کوئی گناہ علی گڑھ یونیورسٹی نے نہیں کیا۔ ان کی یونین کے طلباء نے ان سارے حضرات کی فوٹو ٹانگی ہے جو وہاں کے لائف ممبر ہیں۔ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جناح بھی سن 38 میں وہاں کے ممبر بنے تھے، گاندھی سن 21 میں ممبر بنے تھے، سن 67 میں میں نے جے پرکاش نارائن کو وہاں کا ممبر بنایا تھا۔ اسی طرح سے مختلف اکابرین نے اس کو یہ عزت دی گئی، اس یونین نے دی، ان کو اپنا لائف ممبر بنایا، ان کی فوٹو ٹانگی۔ لیکن یہ تماشا صرف اس لیے کیا گیا کہ الیکشن آنے سے پہلے اس کو ہندو مسلم کیا جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے اس میں پھنس جائیں۔ تیسری اور آخری بات میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس میں خاموش نہیں رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آج ہمارے بیچ میں سب سے سینئر حامد انصاری صاحب ہیں، جو سب سے زیادہ رسپیکٹڈ آدمی ہیں۔ ان کو بھی مودی نے ان کے فیئر ویل کے اوپر پارلیمنٹ میں طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ جائیے اپنے مسلمانوں پہ جا کام کیجیے۔ میں حامد انصاری بھائی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ اس ملک کے نائب صدر ہی نہیں رہے، آپ اس ملک کے علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہی نہیں رہے، آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی درسگاہ کے ایک ہونہار اور ایک ایسے طالب علم پیدا ہوئے جس کے اوپر آج پورا علی گڑھ برادری آپ پہ فخر کرتی ہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔
آپ بتائیے، آنا دکھائیے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، آپ بتائیے کہ ان بچوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا گیا، آپ بتائیے کہ بچوں کی قیادت کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم سیاسی پارٹیوں کے آگے مت گھومو، بلکہ دانشوروں کے بیچ میں جاؤ۔ پوری علی گڑھ برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں ساری یونیورسٹیز میں جائیں، اپنی یونیورسٹیز میں مختلف یونیورسٹیز کے لڑکوں کو، چاہے جے این یو ہو، چاہے دہلی ہو، چاہے بنارس ہو، چاہے الہ آباد ہو، وہاں جا کے بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ روز ان کو کس طرح سے جاہل قسم کے لوگ، ایک وہ شخص وہاں کا ایم پی جو فقط 10واں پاس ہے، جس نے یونیورسٹی کا گیٹ نہیں دیکھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے اس شخص کو بھی علی گڑھ کے اندر بلا لیا، اور اس وائس چانسلر نے، ہمارے وائس چانسلر نے بھی اس کو دعوت نامہ دے دیا۔ ایسے جاہلوں کو یونیورسٹی کے اندر داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے صبر سے کام لینا، لیکن مایوس مت ہونا، ہمیشہ حق کی بات کرنا، ڈرنا نہیں، لیکن پاگلوں کی طرح کوئی ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ میں ان آواز کے ساتھ میں آج ہندوستان سے باہر ہوں، واپس آؤں گا جلد انشاءاللہ۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کروں گا، جہاں بھی جاؤں گا یہ بتاؤں گا اپنی برادری سے کہ یہ گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آخری قلعہ ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ٹیپو سلطان کی فتح کے بعد انگریزوں نے بالکل جس طرح سے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا، درسگاہ اگر چلی گئی تو یقین کرنا اس ملک میں ہندو راج کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔